بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس کے نام سے واضح ہے نوح پیغمبر کی سرگزشت بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید کی کئی سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کی سرگزشت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان میں سے سورہ شعراء، مومنون، اعراف اور انبیاء ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل سورہ ہود میں آئی ہے، جس میں تقریباً 65 آیات اس الوالعظم پیغمبر کے بارے میں ہے۔ لیکن سورہ نوح میں جو کچھ آیا ہے وہ ان کی زندگی کا ایک خاص حصہ ہے جو دوسری جگہ پر اس طرح سے نہیں آیا، اور یہ حصہ ان کی توحید کی طرف دعوت دینے، اس کی کیفیت، اس دعوت کے عناصر اور ان جزیات کے بارے میں جو اس اہم مسئلے میں بروئے کار آئے ہیں، اور وہ بھی اس ہٹ دھرم، خود غرض اور متکبر قوم کے مقابلے میں جو حق کے سامنے سر جھکانے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، پے در پے اور مسلسل دعوت حق دینے کے ساتھ مربوط ہے۔ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے کے تھوڑے سے مسلمان نوح اور ان کے اصحاب کے زمانے کے حالات سے مشابہ حالات رکھتے تھے، انہیں بہت سے مسائل کی تعلیم دیتا ہے، اور اس واقعے کے بیان کرنے کے اہداف و مقاصد میں سے ایک یہی ہے، من جملہ انہیں یہ بتانا ہے کہ منطقی استدلال کے طریق سے جو دشمنوں کے ساتھ محبت اور مکمل دل سوزی سے توأم ہے، کس طرح تبلیغ کریں اور اس راہ میں ہر مفید اور مؤثر ذریعے سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ انہیں یہ سکھاتا ہے خدا کی طرف دعوت دینے کی راہ میں ہرگز نہ تھکیں، چاہے سالہ سال گزر جائے اور دشمن کتنا بھی مزاحم کیوں نہ ہو۔ انہیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک طرف تو شوق دلانے کے وسائل ہوں اور دوسری طرف ڈرانے کے عوامل، اور دعوت کرنے کے لیے دونوں طریقوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس سورہ کی آخری آیت ہٹ دھرم مشرکین کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ اگر وہ حق کے سامنے نہ جھکے اور خدا کے حکم کے سامنے انہوں نے گردن خم نہ کی تو ان کا انجام بہت دردناک ہوگا۔ ان سب باتوں کے علاوہ یہ سورہ پیغمبر اور پہلے مومنین اور ان سے مشابہ افراد کے لیے دل کی تسلی کا سبب ہے کہ وہ خدا کے لطف و کرم سے اپنے پروگراموں میں سرگرم اور مشکلات اور سختیوں میں صابر و شکیبار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سورہ حق باطل کے طرفداروں میں دائمی مبارزہ کے بیان اور ان پروگراموں کی جن پر حق کے طرفداروں کو اپنی راہ میں کاربند ہونا چاہیے تصویر کشی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، جو شخص سورہ نوح کو پڑھے گا وہ ان مومنین میں سے ہو جائے گا جنہیں نوح کی دعوت کی شعاع ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے آیا ہے، جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی کتاب کو پڑھتا ہے وہ سورہ نوح کی تلاوت کو ترک نہ کرے۔ جو شخص اس سورت کو صبر و استقامت کے ساتھ خدا کے لیے واجب یا مستحب نماز میں پڑھے گا تو خدا اسے نیک افراد کی منازل میں جگہ دے گا، اور جنت کے باغوں میں سے 3 باغ اس کے اپنے باغ کے علاوہ اس کے احترام میں اسے مرحمت فرمائے گا۔ یہ بات کہے بغیر واضح ہے کہ اس کی تلاوت کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اس عظیم پیغمبر کے طور طریقوں اور حق کی طرف دعوت کی راہ میں ان کے یار و انصار کے صبر و استقامت سے ہدایت حاصل کرے اور اس کی دعوت کی شعاع سے روشنی حاصل کرے، نہ کہ ایسا پڑھنا کہ جس میں غور و فکر نہ ہو، اور نہ ہی ایسا غور و فکر کہ جس میں عمل نہ ہو۔